بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المتعون، المبطون، والغريق أو صاحب الهدم، والشہید فی سبیل اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیوں، ہم دراصل حقوق انسانیت کے سلسلے میں جو ذمہ داری ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عائد ہوتی ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے ایک حصہ وہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مریض کی عیادت کرے، اور اس کی فضیلت پر مکمل گفتگو ہو چکی ہے. اس کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ جب مریض موت کے منہ میں چلا جائے اس وقت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 5 قسم کے شہید ہوتے ہیں. سب سے پہلے المتون، طاعون کی بیماری میں مرنے والا. جیسے جس علاقے میں جو وبا پھیل جائے، جیسے آج پوری دنیا میں WHO کی رپورٹ کے حساب سے پورے ورلڈ میں کورونا وائرس پھیل چکا تھا، اس میں جو انسان مر جائے وہ شہید کی موت ہے. وبا کا حکم یہ ہے کہ جہاں وبا ہے وہاں انسان کو جانا نہیں چاہیے، اور جس جگہ وبا میں ملوث ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. دونوں طریقے پر حقوق انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا ہے. دوسرے، پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں، پیٹ کی بیماریوں میں مرنے والا شہید کہلاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جتنے مرض ہیں جس میں انسان بیمار ہو رہا ہے وہ لگ بھگ 80-85% بیماریاں پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. کڈنی کا مسئلہ ہو، پیشاب کا مسئلہ ہو، اسی طریقے پر جو ہے کئی ایک گانٹوں کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، گیسز کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا پرابلم ہو، بے شمار مسائل جو ہے وہ پیٹ سے انسان کی جو ہے وہ لاحق ہیں. اور اس میں کسی درد کے ساتھ، جیسے کڈنی کے مرض میں مرنے والا شہید ہے. پیٹ کی کسی بھی بیماری کے اندر انسان جو ہے وہ رہتے رہتے علاج کرتے کرتے مر گیا تو وہ شہید ہے. تیسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والغریق، ڈوب کے مرنے والا شہید ہے. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی سہولت عطا کر دی کہ آج کا جو سچویشن ہے، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان کے حالات میں اگر آپ دیکھیں، اس وقت ایک بہت بڑی باڑھ جو پنجاب کا علاقہ اور اسی طریقے پر پاکستان کا ایک بارڈر کا اکثر علاقہ، میوات اور ہریانہ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے. ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں جانور جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں افغانستان کے اندر، ایک ایسا جو ہے وہ سیلاب اس طریقے کا ہے کہ تقریباً 2200 افراد ایک دن میں مرے ہیں. یہ آج کل 2 دنوں کی رپورٹ سے ہیں. اب جو لوگ مر رہے ہیں ان کو اگر پوچھا جائے کہ شام کا وقت کھانا ساتھ میں کھا چکے تھے، صبح ہے باپ زندہ ہے، بچے پورے کے پورے مر چکے ہیں. بچے زندہ ہیں، پیرنٹس ختم ہو چکے ہیں. شوہر شہید ہے تو بیوی زندہ ہے، بیوی مر چکی ہے تو شوہر زندہ ہے. گھر کے کچھ افراد مرے ہوئے ہیں اور کچھ زندہ ہیں، اور سارے کے ساری ایک قیامت خیز ہلاکت کے بعد ایسے رونے پر اور ایسے غم کرنے پر مجبور ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریق ہیں، جو ڈوب کے مر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے شہید ہیں. تو یہ ایک ایسی تسلی ہے ان ڈوبنے والوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، کہ چلیے ہمارے بچے ڈوب کے مر گئے مگر ان کا کچھ برا نہیں ہوا، جو مر بھی گئے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں ایک شہید ہے. اور شہید کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر کے جنت عطا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصاحب الہدم، دیوار اور حادثات کے گرنے کی وجہ سے فلسطین کے حالات آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں.
خصوصاً کل کی نیوز کے حالات میں بھی اگر دیکھا جائے 46 بچے اور خواتین جو ہے وہ فلسطین میں شہید ہو گئے ہیں ایک بلڈنگ کے جو ہے وہ ملبے کے تحت میں. ہر دن ہزاروں افراد جو ہے اس ملبے کے تحت مر رہے ہیں، مگر وہ مرنا کوئی معمولی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ وہ شہید. 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے، جہاد میں مرتا ہے، وہ شہید ہے. ایسا ہی نہیں کہ صرف راہ خدا میں مرنے والا شہید ہے، بلکہ ان حالتوں میں بھی، ان حوادثات میں بھی مرنے والا شہید کہلاتا ہے. اب دیکھیں اس کے طریقہ کار کیا ہیں کہ جب غم ہو گھر میں، میت ہو گھر کے اندر، تو ہمیں قرآن و حدیث کن چیزوں کی تعلیم دیتی ہے. جس وقت میں میت کا ماحول ہو، آخری نزا کی حالت ہو کسی انسان کی، تو اس وقت میں کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. زبردستی پڑھوانا بھی نہیں چاہیے کسی میت کو کہ جلدی جلدی پڑھو. اس وقت میں ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک روح کے نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ بڑی دردناک، ایک سکرات کی تکلیف ایک بڑی دردناک تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں اگر بار بار اگر آپ پریشر کرو گے کہ آپ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور طبیعت ناساز اور جو ہے وہ حالت کے ناموافق ہونے کی وجہ سے کہ غصے میں انسان ایسی کفریہ کلمات نکال دے، تو وہ پوری زندگی کا دین کا کام کیا ہوا مسلمان وہ آخر اپنے کلمے کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے کہا تلقین اس طریقے کی ہو، لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. بس آزو بازو میں ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی بیوی، ان کے جو بھی اہل خانہ ہیں، آہستہ آہستہ آخری وقت میں کلمہ خود پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ. جب وہ مرنے والی میت جب وہ سب لوگوں کے الفاظ کو سن رہی ہوتی ہے، خود بخود دھیرے دھیرے اس کی زبان پر بھی وہ بول جاری ہوتے ہیں، اور یوں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. دوسرے طریقہ کار حدیث بھی یہ ہے کہ جب تکلیف زیادہ ہو تو آس پڑوس کے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. سورہ یاسین یہ قرآن کریم کا قلب ہے، دل ہے، جس کے پڑھنے سے ہر تکلیف بقیہ زندگی میں بھی اور خصوصاً موت کے وقت میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس کو پڑھا کریں. یہاں تک کہ ہماری گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. جیسی ہی روح قبض ہو جائے قرآن پڑھنا بند کر دیں، اس لیے کہ میت ایک ناپاک ہوتی ہے. جب روح ہوتی ہے، جب جان چل رہی ہوتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے. روح جب نکل گئی، اب وہ جسم جو خاکی ہے، جو مٹی کا جو جسم ہے، وہ ناپاک ہے. اب وہاں پر بیٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک بڑی غلط فہمی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ میت ہے اور سارے لوگ قرآن کی پیٹیاں تقسیم کر کے پارے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، اب روح نکل گئی ہے، اب قرآن پڑھنا بند کر دیں. یہ پڑھنے کا تھا جس وقت میں زندگی تھی، تاکہ قرآن کے پڑھنے سے میت کو تکلیف میں آسانی ہو، اور کلمے کی تلقین کرنے پر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اب روح قبض ہو گئی ہے، اب سارے لوگ قرآن کو بند کر دیں وہاں پر. اب فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزوں کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کیا کریں. 3 چیزوں کے نام لے کر کے بتایا. پہلے نمبر پر نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اس میں تاخیر نہیں کہ اب ظہر کا وقت ہو رہا ہے، 1:30 بجے اذانیں ہو گئی ہیں، اب انسان سوچتا ہے نہیں میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں میں وہاں دوسری نماز 2 بجے کی وہاں پڑھ لوں گا، ایک اور نماز 3 بجے کی وہاں میں وہ پڑھ لوں گا. یہ ٹال مٹول کرنا یہ انسان کی منافقت کی علامت ہے. وقت ہوا سارے کاموں کو چھوڑ دیں، پہلے نماز ادا کریں. نمبر 2، لڑکی جب اس کے معیار زندگی کا خاوند اگر مل رہا ہے، رشتہ مل رہا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آج دیکھیں کتنی تاخیر ہوتی ہے نکاحوں کے موقع پر. لڑکا لڑکی دیکھنے سے لے کر کے نکاح تک 2-2 سال نکال دیتے ہیں، پھر وہ منگنی اور پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے. یہ سب شریعت اور حدیث کے خلاف ہے. نکاح فوراً کر دیا جائے، چہ جائے کہ رخصتی آپ 10 سال بعد ہی کریں، نکاح پہلے کر دیا جائے. تو جب لڑکی یا لڑکے کا جب رشتہ طے ہو تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے رشتے میں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب جنازہ ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کو اس کے منزل پہ پہنچانے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بلکہ کیا ہی خوبصورت الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میت اگر خیر والی ہے تو جلدی اس کی منزل خیر جو اس کی قبر ہے اس تک پہنچا دو، اور اگر قبر شر والی ہے تو اپنے آپ کو جلدی سے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کو دور کرو. تو میت جس لیول کی بھی ہو، گنہگار ہو کے نیکوکار ہو، اس کو اس کی منزل پہ جلد از جلد پہنچانا چاہیے. اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے.
وہ فلاں بیٹا آ رہا ہے، وہ فلاں بہو آ رہی ہے، اور پھر ان کے رشتہ دار آ رہے ہیں گاؤں محلے کے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں چند چیزیں کیا ہیں؟ فرض کفایہ ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ اگر اس کام کو کر لیں تو سارے لوگوں کے ذمے سے وہ چیز ساقط ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نماز جنازہ بھی ہے۔ جنازہ میں چند لوگ شریک ہو جائیں تو سارے محلے والوں سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اعتکاف ہے، مثال کے طور پہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ لوگ محلے میں اعتکاف کریں، ایک نے بھی نہیں کیا تو سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو اسی طریقے پر جنازے کی بھی وہ اتنی اونچی حیثیت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں 40 لوگ جس کے شریک ہوں اور وہ سارے کے سارے دیندار ہو، تقوی والے ہوں، یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے، تقوی والے ہوں، متقی ہو، پرہیزگار ہوں، اور میت چاہے کہ گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے میت میں اگر 100 افراد ہوں، 100 لوگ ہوں، اور وہ اگر جنازے میں شریک ہوتے ہوں، یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے متقی لوگوں کی وغیرہ، بس کامن اگر 100 لوگ اگر شریک ہوتے ہوں کسی کے جنازے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ریکویسٹ کی بدولت اس میت کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ تو اب یہ کب ہوگا کہ کسی کے جنازے میں 40، 100، 200، 500 لوگ آئیں؟ جب انسان کی کنیکٹیوٹی لائف کے اندر انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، وہ اپنے رشتہ داری کو مینٹین کرتا ہوگا، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں جو ہے اس کے روابط اچھے ہوں گے، محلوں کے معاملات میں اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ سلام و دعا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر اچھا ہوگا تو اس کے انتقال پہ کیا ہوں گے؟ بہت سارے لوگ شریک ہوں گے۔ آج کل ایک غلط فہمی یہ ہے لوگوں کے اندر کہ ایک اچھی سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا نہیں کریں گے، ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہم کو یہ مسلمانوں سے جو ہے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو الگ رہیں۔ ان کے جنازے ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک ہمارے رشتہ دار تھے، امریکہ میں ان کے اولادیں رہتی ہیں، اور وہ اونچی سوسائٹی کے اپنے آپ کو لوگ سمجھتے تھے، یقین نہیں کریں گے صرف 7 لوگ تھے جنازے کے اندر، لوگوں سے انہوں نے رشتہ داری مینٹین ہی نہیں کی۔ امام کو ملا کے مجھے ملا کہ پیچھے 6 لوگ تھے، 7 ہی لوگ تھے جنازے کے اندر، بقیہ 8-10 ہندو لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ آج کل کی جنازوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے لیے سوسائٹی سے کنیکٹیوٹی بہت اہم ہے، ہم جنازوں میں شریک ہوتے رہیں، ہم مسجدوں میں آتے رہیں، ہم جہاں جہاں اجتماعات اور اس طریقے کے پروگرامز ہو اس میں جاتے رہیں، لوگوں سے سلام اور روابط، لوگوں کی تیمیداری، لوگوں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش جب کرتے ہیں، رشتہ داری مینٹین ہوتی ہے، دوستی مینٹین ہوتی ہے۔ تب لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے مر چکا ہے تو سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ روایت یوں کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کے مرنے کا غم سب سے پہلے اس کا گھر کرتا ہے، آسمان کرتا ہے، جنت کے دروازے کرتے ہیں۔ روایت یوں کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو جس آسمان سے اس کے نیکیاں جاتی تھی وہ آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں، وہ فرشتے روتے ہیں جو ہر دن صبح و شام اس کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ تو مرنے کا غم سب سے پہلا ان لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے ہی مرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں اس کی موت کے ساتھ نکل جاتی ہیں، مطلب ملک الموت نے روح کھینچی، وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے، میت اپنے روح کو دیکھتی ہے، یوں اس کی آنکھیں اوپر کے اوپر رہتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اس سے کہتے ہیں ارفع رأسک الی السماء، میت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ تھوڑا آسمان کی طرف اٹھائیے۔ فَإِذَا هُوَ الْجَنَّةُ، اگر اچھا آدمی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے۔ فَإِذَا هُوَ النَّارُ، اگر برا آدمی ہے تو جہنم، یعنی دنیا ہی میں ایک طریقہ کار سے اس کا رزلٹ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو لائف گزاری ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اب وہ ہکا بکا رہ کر کے جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ اب اہل خانہ سے یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، جو بھری بھری آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے۔ ڈر کی وجہ سے بعض مرتبہ روح جو نکلتی ہے وہ منہ سے نکالی جاتی ہے، روح جو نکلتی ہے، روح ایک ہوا کا نام ہے جو اس کی منہ سے نکلتی ہے، اور پورے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ پیروں سے اس جان کو کھینچتے کھینچتے نیچے سے اوپر کی طرف لایا جاتا ہے۔ جیسے جیسا روح اوپر چل رہی ہے نیچے کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میتوں کو کہ ابھی ہلکی ہلکی سانس، سینہ ہل رہا ہے مگر پیر ٹھنڈے ہو چکے، روح کو کھینچا جا چکا ہے۔ اخیر میں پورا کے پورا سینے سے لے کر کے جو روح اس طریقے سے کھینچی جاتی ہے کہ اس کا درد اور اس کی تکلیف سوائے اس میت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
اب جب منہ کھلا ہے ایک پٹی لیں, ایک کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے کر کے اس کے جبڑے کو سر کے ساتھ میں باندھ دینا چاہیے. منہ کھلا ہوا تھا, آنکھیں کھلی تھی, بند کر دی گئی, جو منہ کھلا ہے اس کو جبڑے کو اس کے اس طریقے سے اچھا باندھ دیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. بعض مرتبہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے جب یا تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جب وہ روح کھینچتے ہیں نا, رگیں کٹ جاتی ہیں اور خون کا فوارہ اندر سے چھوٹ جاتا ہے, منہ سے بھی خون نکلتا ہے, ناک سے بھی خون نکلتا ہے. اس سچویشن میں روئی کا گولا جو ہے اس کے دونوں ناک نتنوں میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے, منہ میں بھی جو ہے وہ روئی بھر کر کے پھر اس کو جو ہے پیک کر دیا جائے. یہ کام ہو گیا. دوسرا کام یہ کریں گے کہ اس وقت میں جب وہ درد کے ساتھ جب اس مردے کی روح کھینچی جاتی ہے, ہاتھ و پیر اس کے اکڑ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ و پیر مارتا ہے بسا اوقات, پیر جب وہ کھینچتے ہیں تو پیر کبھی بینڈ ہو جاتے ہیں, اس وقت میں دونوں پیروں کو سیدھا کر دیا جائے اور وہ ہلے نہیں, اس کے لیے دونوں انگوٹھوں کے اندر ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ پیر ہٹے نہیں. کیا ہوگا کہ اگر ابھی گرم ہے باڈی, تھوڑی دیر تک گھنٹہ بھر گرم رہتی ہے موت نکلنے کے بعد, زیادہ دیر اگر ٹھنڈا ہو گئی تو جیسا بینڈ تھا ویسا ہی, پھر میت کو نہلانے کے وقت میں دشواری ہوگی, اس کو پلٹی مارنے کے لیے دقت ہوتی ہے. اس کے لیے دونوں پیروں کو دبا کر کے جو ہے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیں گے, ہاتھ جہاں پر وہ کھینچ کر کے دونوں کمر سے اس طریقے سے چپکا دیں گے. اور پھر اکثر یہ مسئلہ ہے کہ لٹایا کیسے جائے. دونوں طریقے ہیں کہ جیسا لٹایا جاتا ہے گھر میں عام ویسے ہی لٹایا جائے, کوئی دقت نہیں ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قبلے کی طرف رخ کا مسئلہ یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف جب ہوں گے تو رخ آٹومیٹک قبلے کی طرف ہوگا. اس کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کھڑے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسی سچویشن جب آتی ہے کہ انسان کو اشاروں سے نماز پڑھنا ہے یا پیر وغیرہ اس کے ٹوٹ چکے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کو نماز پڑھنا ہے, تو اس کو کیسا کریں گے؟ اس کے پیر قبلے کی طرف کریں گے اور ٹیک لگا کے بٹھائیں گے اس کو پیچھے سے, جیسے ہاسپٹل کا چیئر ہوتا ہے پیچھے سے اٹھایا جاتا ہے, پیر قبلے کی طرف. جب پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو آٹومیٹکلی رخ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. میت کو اس سچویشن میں بھی لٹایا جا سکتا ہے کہ پیر قبلے کی طرف کرنا ہے, پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو منہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ طریقہ کار ہے. نماز بھی ایسی پڑھنی ہے, یہ نہیں سوچنا ہے پیر کیسا کروں قبلے کی طرف, نہیں, یہ تو جب تک پیر کرو گے نہیں رخ قبلے کی طرف ہوگا نہیں. بیمار کیسا نماز پڑھے گا؟ پیر بھی قبلے کی طرف ہوں گے اس کے اس طریقے سے اور ٹیک لگا کر کے وہ اپنی نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اگر ایسا ویسا کرے گا تو قبلے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا. یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر آپ جس سچویشن میں بھی رکھنا چاہیں, گھر کی حالت دیکھیں, کمرہ کیسا ہے, لٹانا کیسا ہے, کیا وہاں کی نوعیت ہے, اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لٹایا جا سکتا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اس کی خبر اطلاع دی جائے کہ صاحب انتقال ہو چکا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اور عزیز و اقارب کو, پڑوسیوں کو. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ہاسپٹل میں میت ہو جاتی ہے, لوگ ابھی بھی انفارم نہیں کرتے ہیں, نہیں گھر آنے دو انفارم کریں گے. پھر گھر آنے کے بعد ایک نیا سسٹم شروع ہو, نہیں, انتقال ہو جائے عزیز و اقارب کی ذمہ داری کہ پہلے اس کا انفارم کریں, لوگوں کو اطلاع دینا شروع کر دیں کہ گھر کے اندر جو ہے فلاں صاحب کی میت ہو چکی ہے. ایک کام جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ انتقال سے پہلے اگر اس کی سچویشن اچھی ہے, کچھ بات چیت اگر کر رہا ہے مرنے والا, تو اس سے, گزشتہ ہفتے بھی میں نے اس کو ذکر کیا تھا, وصیت اس سے لکھوا لیں. وصیت کہ آپ نے کہاں پراپرٹیز کر رکھی ہے, کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ, فلاں ہے فلاں ہے, یہ ساری چیزیں پوچھنا چاہیے. بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ آج اچھا ہے آج ہی اپنی وصیت لکھتے رہے, ہر دن اپنی وصیت اس کے ساتھ ہونی چاہیے. طریقہ کار یہ کب مرے گا اس کو پتہ نہیں ہے, اس کا وصیت نامہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک اپنے جیب میں رکھا کریں جس میں آپ کی پراپرٹیز لکھی ہوئی ہو, جس میں آپ کے اپنے حقوق لکھے ہوئے ہوں, کس سے آپ نے قرضہ لیا, کس کو آپ کو لینا ہے, کس سے آپ کو دینا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جانی چاہیے, تاکہ مرنے کے بعد جب بچے اس کو چیک کریں تو پتہ چلے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں, تاکہ ان کو دشواری نہ ہو. کیوں؟ اس سلسلے میں حدیث سنے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. ایک صحابی کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک ہی بچی تھی ان کی, تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ وہ بچی کا جو ہے ایک ہی بچی ہے اور سارے گھر کے اہل خانہ تو انتقال ہو چکے تھے, کہا کہ میں میری پوری پراپرٹی میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. ادھر نے کہا کہ اچھا نہیں ہے اور کچھ کم کرو اس میں. کہا کہ 50-50 کرتا ہوں, 50 اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, 50 میرے بچی کے لیے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ بھی وہ ہے. پھر کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں کہ 1/3 بیٹی کے لیے رکھتا ہوں اور پاؤ حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو.
کیا کہا؟ یہ بھی بہت زیادہ، اس لیے کہ جب ہم نے بچہ پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو پراپرٹی دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میرے بیٹے نے مجھے دیکھا نہیں، وہ بہو کے ساتھ میں ہو کے نکل گیا اور فلاں، میں یہ پراپرٹی مسجد کے نام لکھ دیتا ہوں، میں اس کے نام لکھ دیتا ہوں، اور یوں کر کے باپ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو فقیر بنا کے دنیا سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بچی کے لیے بھی رائے خدا میں اس وقت میں جب کہ مال کی بہت ضرورت تھی آپ نے منع کیا، اور 1/3 قبول کیا، اور 3 حصے بیٹی کے لیے رکھوا، اور کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وصیت اس لیے رکھنا چاہیے کہ آج اچانک مر جائیں، کہاں پراپرٹی لے کے رکھیے، باپ نے بچوں کو پتہ نہیں، اور بچے یوں ہی جو ہے غریب گھوم رہے ہیں۔ اگر ان کے انتقال کے بعد وراثت مل جائے تو اس کا بہت اونچا حصہ بنے گا بچوں کے لیے۔ اب یہ کریں کہ جب آنکھ بند کر رہے ہوں، جبڑا بند کر رہے ہوں، دونوں انگوٹھوں کو باندھ رہے ہوں، اس وقت میں ہر جگہ پر ایک ہی دعا ثابت ہے، قبر میں اتارنے تک اس کو وہی پڑھنا ہے، وہ ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، ملت پر یہ کام ہر جگہ۔ ایون یہ کہ جب قبر میں مردے کو اتاریں گے تو یہی دعا پڑھ کے اتارا جائے گا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ سب ہو، تاخیر نہیں ہونا چاہیے، جنازے میں تاخیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ گھر کے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ نوجوان جب مرتا ہے تو اہل خانہ کو جو ہے کافی دقتیں ہوتی ہیں، جو رشتہ دار جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ نہیں کہ ابھی آج کل عورتوں کا ایک رواج ہے، اہل خانہ رو رہے ہیں، وہ باہر سے آٹو میں اچھی بیٹھ کے آتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، ایک نوٹنکی ہے۔ اب گھر میں آ گئے تو جان بوجھ کے 2 منٹ کے لیے آواز نکالیں گے اور چپ چاپ ہو جائیں گے۔ یعنی آ کر کے صرف اہل خانہ کو کیا کرتے ہیں کہ رلاتے ہیں، اور ایک ٹرین بن چکا ہے۔ اصل میں غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ ماتم اور اس طریقے سے رونے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں اتارے، مگر کسی میت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے رویا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میتوں پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، مگر آپ کی زبان سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ دیکھیے جسے درد ہوتا ہے نا، وہ درد سے انسان کی آنکھوں میں آنسو بھی نکلتے ہیں، بعد میں آنسو نہیں نکلتے ہیں، گھٹکی رہ جاتی ہے گلے کے اندر، وہ اصل درد ہوتا ہے، اور اس وقت میں رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ حرام ہے۔ یہ خاص کر اپنی گھر کی عورتوں کو جا کے بتائیں۔ نوحہ یہ ہے کہ اب کچھ عورتیں آتی ہیں، یہ جاہلیت میں ہیں، غیر مسلموں میں یہ چیز ہے کہ آئے اب اس کی چوڑیاں پھوڑنا شروع کر دیں گے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے پہلے چوڑیاں، اس لیے کہ سہاگ کی نشانی ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایسی کوئی سہاگ کی نشانی ہے ہی نہیں۔ منگل سوتر یہ بھی ہندوؤں سے ملا ہے، ہمیں جوڑوے ہندوؤں سے ملا ہوا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی عورت یہ سوچ کے پہنتی ہے کہ منگل سوتر شادی کا دھاگا ہے تو یہ شرک کی ایک سبیل ہے، شرک کا ایک زینہ ہے جو عورتیں پہن رہی ہیں۔ جوڑوے آپ دیکھیں مسلمان کی خواتین کے پیروں میں جوڑوے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے کہ جوڑوے پہنے جائیں؟ اب اس کو کھینچ کھینچ کے جوڑوے نکالے جا رہے ہیں، ہاں جبکہ سکون سے نکالنا چاہیے۔ بعض مرتبہ جو ہے بالیاں کھینچ کے نکالی جا رہی ہیں، کان پھٹے جا رہے ہیں، ہاتھ پھٹے جا رہے ہیں، یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ بعض مرتبہ خواتین منہ پہ تماچے مارتی ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو خواتین یا جو انسان میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چہروں پہ تماچے مارتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شریعت کا ایک طریقہ ہے، غم ہے، اس غم کو غم کے ساتھ منانا ہے، یہ نہیں کہ لے مار رہے ہیں چہروں پر، لے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ اب سوگ ہوگا، غم منایا جائے گا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، غم سوائے بیوی کے پورے رشتہ داروں کے لیے صرف 3 دن ہے۔ ماں مر جائے اس کا غم 3 دن، لیکن 10 دن پہ بھی منہ لٹکا کے انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہے، نہیں میری اماں مر گئی، ٹھیک ہے بھائی ماں ہے، غم 3 دن، چوتھے دن اپنے معمول پہ آنا چاہیے۔ والد کا انتقال ہو، بچے غم 3 دن، باپ کے لیے بیٹا مر جائے غم 3 دن۔ صرف یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے وہ بیوی کے لیے ایک عدت فرض ہے، وہ ہے 4 مہینے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک وہ غم کرے گی۔ وہ غم وہ باہر نہیں نکلے گی، غم یہ ہوگا کہ وہ کسی خوشی میں شرکت نہیں کرے گی، وہ سجنا سنورنا نہیں کرے گی، بلکہ ایک معمول کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اب اس میں بھی بہت ساری زیادتیاں ہیں، اس کو کیسے کپڑے دیے جاتے ہیں، کیسا، وہ انشاءاللہ کسی وقت کے اندر ہم اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ عدت وفات اور عدت طلاق کیا ہوتی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہ کہ اہل خانہ کے لیے 3 دن، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے، جب کسی کے گھر پہ میت ہو تو 1-2 وقت کا کھانا بھیج دیا کریں ان پر، 1-2 وقت کا کیا کریں، کھانا بھیج دیں۔
رشتہ دار ہیں، کیونکہ اب وہ غم کے اندر اب اپنا گیس جلائیں گے، پکائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ غم میں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑوسیوں کو کھانا بھیجنا چاہیے۔ اس میں بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے ایک وہ طریقہ بنایا، ارے بھائی غم ہے ان کے گھر میں، تو غم ہے تو جو بالکل گھٹیا قسم کا کھانا دے دیا جائے، پتلی سی دال پورا پانی کی طرح، چاول ایسا کہ منہ میں لیا بھی نہ جائے، معلوم ہوتا ہے یہ میت کے گھر کا کھانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم پتلی دال بناؤ، کھانا اچھا بنایا جا سکتا ہے، کھانا بہتر بنایا جا سکتا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے۔ ان کو کہا گیا کہ تم اچھے اچھے کھانے مت بناؤ، لیکن اگر میں کسی میت کے گھر پہ کھانا بھیج رہا ہوں، میں اچھا کھانا بنا کے بھیج سکتا ہوں، اچھی چیزیں دے کے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہونا ہے کہ بیگن ہی بھیج دیا جاتا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو سمجھا کہ نہیں یہ میت والے یہ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے 3 دن تک، لے اتنی دال ہے کہ لاسٹ میں اس کو اٹھا کے پھینکنے کی نوبت آ رہی۔ نہیں، کھانا دو، اچھے سے اچھا کھانا دو ان کو، کھانے والے سارے رشتہ دار ہی تو ہیں، تو ان کو بہتر سے بہتر کھانا بھی دیا جانا چاہیے۔ یہاں تک کا یہ معاملہ ہوا۔ غسل جنازہ کی جو تیاری ہوگی اس کے لیے اس زمانے میں بیری کے پتے ہوتے تھے، اگر بیری کے پتے ہیں سنت طریقہ ہے کہ پانی میں ڈال کے ابالا جائے۔ آج کل بہت سارے جو ہے وہ اس طریقے کے شیمپوز بھی ہیں، اور بہت سارے ایسی مٹی بھی ہیں جو پانی میں ڈال کے ابالی جا سکتی ہیں، وہ اس لیے کہ میت کا جو اس کے اندر خوشبو محسوس ہو، اس کے لیے پانی کے اندر ڈال کے ابالنا۔ بہت گرم نہیں نہلانا چاہیے، جو آج کل بہت سارے لوگ بہت گرم نہلاتے، نہیں، نارمل پانی سے جو ہے وہ میت کو نہلانا چاہیے۔ طریقہ کار بہت سمپل ہے سمجھنے کے لیے اور بہت آسان، زندگی بھر جیسا نہاتے ہیں میت کو بھی ویسا ہی نہلانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم ہر چیز رائٹ جانب سے کرتے ہیں، میت کا لیفٹ جانب سے کریں گے، بس ایک ہی فرق۔ ہم ہمیشہ کیا کریں گے؟ رائٹ والے جانب نہائیں گے، پھر لیفٹ والے جانب نہائیں گے، میت کو پہلے لیفٹ والے جانب نہلانا ہے، پھر رائٹ والے جانب نہلانا ہے، ختم۔ جیسے استنجا زندہ کرتا ہے، نہانے سے پہلے کیا کریں گے؟ استنجا کریں گے، وضو کریں گے، پھر غسل کریں گے ہر دن۔ آج جیسے جمعہ کا غسل آپ نے کیا ہوگا، اسی طریقے میت کا بھی سیم ہے۔ اس کو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا پیٹھ کی جانب سے اٹھائیں گے 1-2 لوگ، اور پیٹ کو تھوڑا سا دبائیں گے۔ دبانے کی وجہ سے باڈی پہلے ڈھیلی ہو چکی ہے، اب کوئی جو ہے روکنے کی طاقت مردے میں ہوتی نہیں ہے، پیٹ دباتے ہی ٹوائلٹ ہو، اسٹول ہو، پیشاب ہو، وہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ تھوڑا ہلکا ہلکا دبا کے اس کو جو ہے سہلایا جائے گا، تو وہ نکلنے کے بعد گندگی، اب اس کو صفائی کے بعد کیا کریں گے؟ اچھے سے وضو کرائیں گے، وضو کرانے کے بعد غسل کرائیں گے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ، کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں جن کو ان کے بچے نہلاتے ہوں۔ کیا ہم لوگ کس زمانے میں جیتے ہیں میرے دوستو؟ ہمارا باپ جو ہمیں پالتا ہے، ایک پھول کی طرح بچہ ہوتا ہے، اسے جو اتنا بڑا جوان بناتا ہے، بزنس کرنا سکھاتا ہے، اس کو شادی کرواتا ہے، اس کے ہر سکھ اور دکھ میں باپ شریک ہوتا ہے، اور جب انتقال ہو کے گھر میں پڑا ہوتا ہے، یہ بچے کونے میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، 1000 روپے کا جو ہے ایک انسان آ کے کرائے کا وہ نہلا کے نکل جاتا ہے۔ یہ ہماری معاشرت ہے اس زمانے کی۔ کیا خوش نصیب ہوگا باپ جس کے بچے اتر جائیں بالٹیاں لے کر کے نہلانے کے لیے، کتنے درد سے اور کتنی خوشی سے وہ اپنے باپ کو نہلائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کے جنازے اس کے بچے پڑھائیں۔ اس کے لیے اسلام نے ایک اصول طے کیا ہے۔ کیا اصول ہے بتائیے؟ جنازہ تیار ہو، اگر حرم کے امام بھی اگر آ جائیں، اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، پہلے اولاد پڑھائے گی، اس کا حق ہے یہ، باپ کا جنازہ اس کے۔ ہاں، ولی اگر پرمیشن دیتے ہیں کہ صاحب میرے باپ کی نماز جنازہ آپ برکتاً آپ پڑھائیے، وہ پرمیشن کے بعد امام حرم بھی نماز پڑھا سکتا ہے، یہ رائٹ ہے اس کی اولاد کا۔ لیکن کتنے بدقسمت ہیں وہ ماں باپ جو جنازے سے لے کر قبرستان پہنچ گئے اور ان کے بچوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس لیے کہ ان کے بچوں کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں آتی تھی۔ کتنے محروم القسمت ہیں وہ ماں باپ۔ اس کے لیے جس باپ نے ہمیں سب کچھ دیا، جس ماں نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس کی بغیر رکوع اور سجدے کی 4 تکبیروں والی نماز نہیں پڑھا سکتے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو مضبوط باندھنے کہ میرے والد کا جنازہ میں غسل میں دوں گا، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ بچیاں تمنائیں کریں کہ میری والدہ کا جنازہ میں جو ہے دھلاؤں گی۔ یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا آخری جو، دیکھیے کچھ چیزیں بعض جگہ اچھی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غیروں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اس سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن بتا رہا ہوں غیروں میں یہ ہوتا ہے کہ آخری جو ہوتا ہے نا رسم، وہ اس کے باپ کا بیٹا ادا کرتا ہے۔ آج بھی ان کے یہاں پر جو میت کو جو چتا کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ لگائے گا، کوئی اور نہیں آتا۔ لیکن اسلام میں کہاں ولی ہے ذمہ دار، اور یہاں جو ہے بس باہر کے لوگ آ رہے ہیں، بچے کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی بھی نہلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، کفن کوئی لا رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بچے، والد کا انتقال ہے، بچے تیاری کریں گے کفن کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انتقال ہو جائے 3 کام بچوں کی ذمہ داری پر ہے۔ پہلا، تجہیزہ و تکفینہ،
من غیر تبذیر ولا تقتیر، جنازے کے جو ہے کفن کی تیاری کرنا نہ اسراف ہونا چاہیے نہ کنجوسی ہونی چاہیے. مال اسی کا ہوگا باپ کا، اگر اسی کی پراپرٹی ہے اسی کے پیسوں میں سے کفن دے گا. جیسا انسان لائف میں کپڑے استعمال کرتا تھا وہ میانہ روی. ایسا نہیں کہ آج کل مارکیٹ میں دیکھیں 1000 روپے کے اندر سارا مٹیریل آپ کو مل رہا ہے، لیکن ایک انسان 1000 روپے میٹر کا کپڑا زندگی میں پہنتا ہے اور کفن اس کو دیا جا رہا ہے 50 روپے میٹر کا. یہ تقدیر کے اندر آ گیا. اور بعض مرتبہ میت نے زندگی بھر پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزاری اور اس کو 1000 روپے میٹر کا کپڑا، یہ تبذیر میں آ گیا، فضول خرچی میں. آج ہم کیا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں ایک دکان فکس ہوتی ہے وہاں سے بس کفن لائے ڈال دیا. کتنے روپے کا کپڑا ہے دیکھنا ضروری ہے. من غیر تبذیر ولا تقتیر، جو انسان جس لیول کا دنیا میں تھا اس کو اس لیول کے کپڑے جو ہے پہنائے جائیں، یہ ہے. بہرحال دوسرا ثم تقضى ديونه، میت یہیں پڑی ہوئی ہے. بچوں کا کام یہ ایکٹیو ہونا ہے، اس دن روتے ہوئے کونے میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے. 2-4 بھائی ایکٹیو ہو کر کے آئیں، بہنیں آئیں، ہمارے والد کا انتقال ہے، ہماری والدہ کا انتقال ہے، وہ حرکت میں آئیں. کہیں کہ پورے رشتہ داروں کو جمع کرو، وصیتیں نکالو، ان کی قرضہ نکالو. جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا ہم اس کو جنازے کی نماز جو ہے اس کی نہیں پڑھائیں گے. ہمارے والد کی کس سے لیا؟ رشتہ داروں کو پوچھیں کیا والد نے لیا ہے پیسے؟ ابھی دو ان کے پیسے. میت کا حال مہینوں پہلے سے پتا تھا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، سو رہے تھے اس ٹائم میں، اور دفن کرنے کے صدیوں بعد بھی لوگ قرضہ ادا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور حضرت عمر کا عمل یہ ہے جس کے اوپر قرضہ ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں. قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے عائش کر رہے ہیں اس کی پراپرٹی پر اور لوگوں کا لین دین نہیں. میت میں نماز جنازہ سے پہلے اس کے قرضے ادا کریں فٹافٹ، یا کم سے کم وعدہ کریں صاحب آپ کے پیسے دینے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھوا کے لیں فلاں دینا ہے. جن لوگوں کے لینے، ہمارے یہاں پہ ایک ٹرین چلا ہے، ہر چیز نوٹنکی اور ایک رسم. میت رکھی ہوئی ہے، نماز جنازے کے لوگ کھڑے ہیں، ایک صاحب کوئی بھی آگے آ کے بولتے ہیں بھائی جس کے سامنے میت کا کوئی قرضہ ورضہ ہے تو صاحب معاف ہے. کبھی معاف نہیں ہو سکتا. بچے زندہ ہیں، راب کے کما کے لا کے باپ کا جو ہے وہ قرضہ ادا کریں گے. ہے پراپرٹی وراثت نہیں لیں گے جب تک قرضہ ادا نہ. تیسرا کہا ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت 1/3 میں پوری کرنا. اگر باپ نے وصیت کی یہ مدرسے کو جو ہے 10 لاکھ دے دو، یہ مسجد کو اتنا دے دو، میرے فلاں ان کو اتنا دے دو، 100% نہیں دیں گے. کہاں 10 لاکھ مسجد کو دو، نہیں دیں گے. اس کا 1/3، اس کے 3 حصے کریں گے، تیسرا حصہ دیں گے اس لیے کہ وارثوں کا حق ہے، ورنہ آدمی مرتے مرتے پوری پراپرٹی مسجد کے نام کر کے مدرسے کے نام کر کے مر جائے گا. جائز نہیں اس کے لیے بھی، وہ بھی اللہ کے یہاں حساب دے گا. دے بھی دیا وصیت، بانڈ پہ لکھوا کے بھی چلا گیا کہ یہ میری پراپرٹی مدرسے کو جمع نہیں ہوگی، 1/3 دیا جائے گا، باقی کا وارثوں میں تقسیم ہوگا. پھر اس کے بعد 3 دن کیوں ہے بھائی سوگ؟ اب میت کی تیاری ہو گئی، نہلایا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ بھی پڑھوایا گیا. اب آئیں گے، کھانا باہر کے لوگ بھیج رہے ہیں نا. ارے بھائی میت کے گھر میں کھانا کون دے رہا ہے؟ پڑوسی دے رہے ہیں. تمہارا کیا کام ہے؟ نہ پکانا ہے نہ کھانا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ پراپرٹی تقسیم کرو ابھی بیٹھ کے. کیا کام کرنا ہے؟ پراپرٹی کی تقسیم. ہے میت آج ہوئی، یو کیا پراپرٹی کی بات؟ یو کیا پراپرٹی کی بات ہے؟ نہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. پراپرٹی تقسیم ہونی چاہیے اسی وقت میں بیٹھ کے. 3 دن سارے لوگ جمع ہیں اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. پوری زندگی میں وہ بھائی نہیں آ رہا ہے، وہ بہن نہیں آ رہی ہے، وہ فلاں نہیں آ رہا ہے. ارے یہاں تو میت پہ سب گھر جمع ہے، بیٹھ جاؤ، پراپرٹی کا حساب لگاؤ، کس کا کتنا دینا ہے، کس کا کیا کرنا ہے. علماء اور مفتیوں کی نگرانی کے اندر اسی وقت میں تقسیم کرو. تم کو حساب کے لیے 3 دن دیا گیا ہے. یہاں پہ تقسیم کا 30 سال ہو جاتے ہیں ماں باپ کے مر کے، ان کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی. یہ کیسا اسلام کو جو ہم فالو کر رہے ہیں؟ جبکہ سورہ نساء نازل ہوئی اسی وجہ سے. ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور سنت کے طریقے پر ساری رشتہ داریوں کے اندر معاملہ تقسیم کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم کیسے تقسیم کرنا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اب آتے ہیں میت کے لیے نہلانے کے لیے کہ بچے خود نہلائیں، جیسا ہم نے شروع میں کہا. طریقہ کار یہ ہے کہ نہلانے کے لیے وضو کرائیں، دونوں ہاتھ دھلائیں گٹوں تک، کلی کرائیں. اب بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں کیونکہ بعض مرتبہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے جس میں پانی ویسے بھی اندر نہیں جاتا میت کے، وہ لینے کی صلاحیت نہیں رہتی. اب باڈی ایک مٹی ہے اندر نہیں، وہی تو اس کو کیا کریں، اگر ڈال بھی دیا جائے تو کراس کر لیں چہرے کو، تو پانی کیا ہوگا، نکل جائے گا. کپڑے کے روئی بنا، کپڑا جو ہوتا ہے نا اس کو کاٹ کے انگلی پہ جو ہے باندھ دیں اور اس سے اس کے دانت صاف کروائیں میت کے. اب بتائیے 1000 روپے والا کیسے دانت صاف کرائے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کے دانت کیسے صاف کرائے گا؟ سوچنے کی بات. صاف کرائیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد کیا کریں، اوپر ہمیشہ ایک کپڑا رکھیں یا 2 لوگ اس کو پکڑے رہیں
ادھر دو لوگ جنازے کے اوپر. زیادہ لوگ بھیڑ نہ کریں جنازے پہ. یہ ایک کیسا مقام ہے بتائیے, ایک سطر کا مقام ہے. ہمارے یہاں پہ کہ پوری بھیڑ آگے کھڑی ہو گئی, دیکھ رہی ہے اس کو, جھانک رہی ہے. ایک ادھر سے بول رہا ہے, کیوں بول رہے ہو بھائی, آپ کھڑے رہے, ان کے اہل خانہ نہلائیں گے اس کو, 2-5 آدمی کافی ہے نہلانے کے لیے. بلکہ ایک روایت میں آپ کو سنا دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی میت کو نہلایا, اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کریں گے. کتنے؟ 40 کبیرہ گناہ, بڑے گناہ, زنا کے وغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں نا, ایسے 40 کبیرہ گناہ کسی کے جنازے کو نہلانے کی برکت سے. شرط یہ ہے کہ اس نے جو عیب دیکھا ہے کسی کے سامنے بیان نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, وہ میت پوری جلی تھی میت, وہ اس کو یہاں سے خون آ رہا تھا, وہ نہلانے والا اگر ڈسکس کرتا ہے اس کے عیب کا, اب اس کو کوئی ثواب نہیں ہے. چپ چاپ نہلائیں اور خاموش. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے نہلانے میں شرکت کی اور جس نے جو ہے نماز جنازہ سے دفن تک شرکت کیا, اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک جنازے کی شرکت, زندگی بھر عمل کرنے سے پہاڑ برابر ثواب نہیں مل رہا, مگر ایک جنازے کی شرکت کی وجہ سے 2 پہاڑوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اب دیکھیں, ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے یہاں پہ جو ہوتی ہے, اور آماج گاہ جو اس طریقے سے ہم لوگ آواز کرتے رہتے ہیں قبرستانوں میں, اس کے سلسلے میں بھی 2-4 باتیں تاکہ موضوع کو سمیٹنے میں وقت مل جائے. جنازے کے کبھی آگے نہیں چلنا چاہیے. اب جنازہ تیار ہوا, اب کفن دفن کا لمبا طریقہ ہے, اگر چاہے تو سننا چاہیں تو 1-2 منٹ میں بتا ہی دوں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ نہلایا جائے, لیفٹ جانب سے لے کے پیر تک پانی ڈالا جائے, لوٹا لے کر کے اس طریقے سے ڈالتے رہیں, کروٹ لٹایا جائے, کروٹ, پھر اس کروٹ کو الٹا کریں, اس طرف سے کوئی بندہ پکڑا رہے اور اوپر سے اس کو نہلایا جائے. سر سے صابن لگا کر کے نیچے تک دھویا جائے, 1 مرتبہ بھی کافی ہے. مٹی وغیرہ کوئی ہے اس طریقے کی خوشبودار, اس کو لگایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے نہلایا جائے, الگ سے کپڑا لے کر کے اس کو پوچھا جائے, اور پھر جنازے کے اندر پہلے سے کفن رکھے. طریقہ کار یہ ہے کہ نہلانے جب نکالتے ہیں نا, ڈولی میں ہی کفن سجائیں تو بڑا بہتر ہے. ایک بڑی چادر مرد اور عورت کے لیے سیم ہوگی. بڑی چادر سے منس یہ ہے, بڑا کپڑا ایک 4-5 میٹر کا لمبا, جو پیروں سے بھی ایکسٹرا ہو, جو سر سے بھی ایکسٹرا ہو, پہلے بچھا دیں. مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں. مرد کے لیے کتنے ہیں؟ 3 کپڑے. ایک چادر جو اوپر کی, ایک شرٹ, ایک ازار, سمجھانے کے لیے آسان. اس کے بعد کیا کریں, ازار بچھائیں. ازار مطلب صرف ازار نہیں ہوگی, پورا ہی کپڑا ہوتا ہے, وہ بھی اس کو بھی بچھا دیں. یا اگر کپڑا نہیں مل رہا ہے, آدھا مل رہا ہے, ایک کپڑا ہے تو 2 کاٹ دیں, ایک کمر کے نیچے والے حصے میں رکھ دیں. تیسرا شرٹ ہوگا, وہ ازار سے اوپر اس کو رکھ دیا جائے, اور اس میں کیا کریں گے, کپڑے کو ایسا ڈبل کر کے راؤنڈ میں جو ہے اس کو کینچی سے مارے تو راؤنڈ ہول ہوگا, ہول سر کے پاس رکھ کر کے اس کو رکھا جائے. میت کو جب پوچھا جائے تو لا کر کے اس میں لے جائے. اس سے پہلے آپ کافور لگا دیں, اس میں عطر کا چھڑکاؤ دے دیں. یہ کافور وغیرہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جو ہے کیڑے وغیرہ جو ہے جلدی نہ لگیں. اور نماز کی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے خوشبو ملیں. پیشانی ہے, ہاتھ ہیں, گھٹنے ہیں, بغلوں کے حصوں میں, یہاں پر جو ہے کیا کریں, خوشبو جو ہے اچھی طریقے سے لگا کر کے اس کو لٹائیں. پہلے ہاتھ جو گردن سے جب وہ کفن لایا جائے تو رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ, پھر اس کے بعد وہ پھر آخر میں آخر والا حصہ اس کو لپیٹا جائے. ایک گانٹھ پیروں کی طرف باندھی جائے, ایک کمر پہ جو ہے رکھی جائے, ایک سر کے اوپر, تاکہ وہ اس طریقے کی مضبوط ہو. اتارتے وقت مردے کو اسی کے ذریعے سے, کیونکہ عورت ہوگی باڈی پہ ٹچ نہیں کرنا ہے, بغیر ٹچ کے یہ کرنا ہے. ایسے موٹے جو ہے وہ کپڑے رکھے جائیں جس کو پکڑ کر کے ہم اس طریقے سے نیچے لے سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ صفوں کی تعداد ہم لوگ ایک ہوا بنائے رکھے, نہیں 3 ہی چھونا, 5 ہی چھونا. بعض جگہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے پریکٹیکل, اگر 6 صفیں ہیں, 7ویں نہیں تو آدھے لوگ نکل کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی, کوئی واجب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفوں میں بھی نماز پڑھائی ہے. 2 صف ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک اچھا عمل. ہاں کوشش یہ ہو کہ طاق ہو, 3 ہو, 5 ہو, 7 ہو, لیکن اگر نہیں ہے تو آگے کے لوگ پیچھے جا کے سب بنا رہی ہے تو کوئی مذاق ہی تو بھائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صحابی ذکر کرتے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی اور ہم 2 صفوں میں تھے. ابن عباس فرماتے ہیں 2 صفوں میں تھے, 2 صفوں حضور نے بنائی, جفت ہے یہ, کوشش ہو طاق ہو. لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو ایسا کوئی واجب نہیں کہ جو ہے اس کو گن کر کے اوکے. اب کچھ لوگ کرتے ہیں, چپل اگر پاک ہے, جوتا اگر پاک ہے, اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ انسان کے لیے ضرورت کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کیچڑ ہوتا تھا, مسجدوں میں بھی جوتوں کے ساتھ آتے تھے. اب فرشی آ گئی, قالین آ گیا, ٹائلز آ گئی. جیسے پہلے کیا تھا, مٹی تھی, اسی جگہ پہ جو رہتے تھے, بارش بھی ہوتی تھی, کیچڑ مسجد میں پڑا ہوا رہتا تھا, چھپر کی مسجدیں, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے,
حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، تو حضور نے کیا کیا؟ نماز میں اپنا جوتا نکال دیا۔ حضور کو نکالتے دیکھا تو سارے صحابہ بھی اتار دیے جوتے۔ حضور نے پوچھا آپ نے کیوں جوتا اتارا؟ ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا۔ کہا کہ فی نعلی قدر، میرے جوتے میں گندگی تھی، جبرائیل نے مجھے بتایا، آپ کو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ہم قبرستان پہنچے، اب سب لوگ ابھی میں جان بوجھ کے کیا کرتا ہوں، میں اکثر جوتوں کے اوپر ٹھہرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو وہ بھی دعوتی کام ہے، سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھی بول رہے ہیں چپل نکال، کیوں نکالوں بھائی میں چپل کے ساتھ پڑھوں گا، میری چپل پاک ہے، مجھے یقین ہے کہ میں کسی گوبر وغیرہ سے ہو کے نہیں آیا ہوں، پاک و صاف ہے، تو میں جوتے کے ساتھ نکالنا۔ اب لوگ آتشانے ہوتے ہیں، نکال کے پھر اسی پہ پیر رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ سینڈل سے پیر نکالا اور اس کے اوپر رکھ دیا۔ نہیں، تھوڑا سینس کی بھی تو بات ہونی چاہیے، جوتا نکالا پھر اسی کے اوپر رکھ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر گندگی ہے تو جوتا ہٹائیے، یا ایسا ماحول ہے جہاں پہ جو ہے جوتے نکال کے جانا چاہیے، مسجد وغیرہ میں نماز جنازہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نکال کے جائیے، اگر کہیں قبرستان میں مٹی وغیرہ کی جگہ پہ ہو رہا ہے تو وہاں آپ جوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مواقع آتے رہتے ہیں، صفوں کی تعداد 3-5 ہو، طاق ہو، بڑی بہتر ہے، نہیں ہے کوئی دقت نہیں۔ ایک مسئلہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد ہو تو سر کے پاس آدمی کھڑا ہوگا۔ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ سر کے پاس، دیکھ کے معلوم ہوگا کہ میت جو ہے وہ مرد کی ہے۔ عورت کی میت ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہوگا، یعنی سینٹر میں، میت کا جو سینٹر ہے وہاں پہ مرد کھڑا ہوگا، اس سے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ خاتون کی قبر ہے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر ادھر کے بجائے سینے کے پاس کھڑے ہو، کسی کا بھی ہو۔ بہت ساری میتیں آ گئی، ایک مرد کی اور ایک عورت کی میت ہے، اب کیا کریں گے؟ امام کے سامنے مرد کی میت ہوگی، اس کے آگے عورت کی میت ہوگی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اتنا احتیاط کیا گیا، اگر 10-12 مرد اور 10-12 عورتوں کی میتیں ہیں تو 10 مردوں کی میتیں پہلے ہوں گی، اس کے بعد خواتین کی دور سے دور تک جو ہے وہ خواتین کی میتیں ہوں گی۔ یہ طریقہ کار ہے میتوں کو رکھنے کے لیے بھی۔ 4 تکبیروں کے ساتھ میں نماز ادا کرنا ہے۔ اب تکبیر میں دونوں طریقے حدیث میں ملتی ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بھی ملتی ہیں، بغیر ہاتھ کے بھی ملتی ہیں۔ احناف بغیر ہاتھ اٹھانے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کر کے پھر دوبارہ جو ہے بغیر اٹھائے اگر تکبیر کے ساتھ ہے تو دوسرے مرتبہ میں کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ پڑھیں، دوسری کوئی بھی درود یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری جب تکبیر کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھنا ضروری ہے کہ میت میں جو شریک ہونے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میت کس کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے، بچے کی ہے کہ بچی کی ہے۔ ہی اور شی کا جو فرق ہوتا ہے نا انگلش میں، ایسے عربی میں ہو اور ہا کا فرق ہوتا ہے۔ اگر بڑے ہیں مرد یا عورت ہوں تو ان کے لیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ حدیث سے ثابت دعا ہے، یاد کر لیں اس کو۔ نہیں آ رہا ہے کسی کو پڑھنے کے لیے، 2 جملے یاد کریں، اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، یہ بھی ہے۔ اللہم اغفر لہم، بہت سارے جنازے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت کر، اور عربی کے اندر یہ بول سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کے بعد دونوں بھی ثابت ہے، 1 سائڈ کی سلام سے بھی ہے، 2 سائڈ کی سلام سے بھی ہے۔ آپ حرم میں جاؤ تو وہاں کی تابعداری میں آپ ایک سلام سے آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یہاں ہیں 2 سلاموں سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، آپ جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب پیچھے سے کوئی آدمی آیا تو کیا کریں گے؟ پیچھے سے کوئی آدمی آیا اور نماز جنازہ ہو رہی، آگے انٹر ہو جائے گا، وہ اپنا پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کا جو بھی ہوتا رہے، یہ اپنا پہلے، پھر امام تکبیر ہوا، 2 تکبیر ملی تو درود، امام سلام پھیرے گا، یہ اپنی خود سے الگ سے تکبیر کہے گی، کیا کرے گا؟ وہ والی دعا پڑھ کر کے سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایکسٹرا دعا پڑھنی چاہیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کے جنازے میں صرف ایک دعا نہیں پڑھے گا، یہ اتنی دعائیں حدیثوں میں ثابت ہیں، ایکسٹرا بھی مانگو۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ مغفرت کی ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، وہاں خوب دعائیں کرے، اللہ اسے جو ہے جنت میں پہنچا، اس کے درجات کو بلند کر، اس کو فلاں فلاں۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون تھی، حبشہ کی خاتون، غلام، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی مسجد نبوی میں۔ ایک دن مسجد میں نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی فری میں رات و دن بیچاری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کل رات اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہاں چلو چلو، اور دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ کیا کر دیا گیا تھا؟ دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ آئے اور وہاں پہ صفیں لگی، اللہ کے نبی نے قبر پر نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد اتنی دیر تک دعائیں مانگی۔ وہ حضرت عثمان راوی ہیں اس روایت کے، فرماتے ہیں اے کاش کہ میں مر گیا ہوتا، اتنی دعائیں مجھے مل جاتی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ آئے ہیں قبرستان پہنچ گئے، ایک مسئلے کے طور پہ بتا رہا ہوں میں،
قبرستان پہنچ گئے، پتہ چلا کہ جو ہے نماز جنازہ ہو چکی ہے، آپ جو ہے غائبانہ بھی نماز جنازہ جو ہے پڑھتے ہیں، اس پہ اختلاف الگ ہے، وہ کیوں پڑھنا، کئی کو پڑھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن نماز جنازہ کانسیپٹ سمجھے ایک دعا ہے، ایک کیا ہے، میت کے حق میں دعا ہے۔ یہاں تک اپنی ہم بات کو یہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد کافی چیزیں ہیں جو بچی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں پورے کرتے ہوئے وراثت اور عدت کے مسائل پر ہم لوگ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔